نئی نئی شادی ہوئی ہوئی تھی, مجھے بھی شوق تھا کہ میرا شوہر مجھے دیکھے, میری تعریف کرے, مجھ سے محبت کرے, میرے حقوق زوجیت ادا کرے. لوگوں کو بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ اس کی عمر زیادہ ہوگی تو بچہ نہیں ہوا, ابھی 8 مہینے تو شادی کو ہوئے ہیں, 6 مہینے تو نے لڑتے لڑتے نکال دیے, اس میں تو نے حقوق زوجیت جو ہے وہ پوری طرح ادا نہیں کیے, تو تم مجھے جو ہے وہ بلیم گیم کر رہا ہے. اپنا چیک اپ کروانے کے لیے تو تیار نہیں ہے, اور میرے چیک اپ پر جو ہے وہ تو لوگوں کو جو ہے وہ سریعام یہ کہتا پھر رہا ہے, مجھ پر ایلیگیشن لگا رہا ہے. یہ باتیں کرنے والی ہیں, یہ گھٹیا الزام جو ہے وہ لگانے والے ہیں. کوئی مرد, کوئی شوہر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ اس کے گھٹیا پن اور اس کی گندی ذہنیت کا اندازہ, آپ اس کی گندی لینگویج کا اندازہ ان گالیوں سے لگا لیں جو میں نے بھی آپ کو سنوائی ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے. میرے بیٹے کو گندی باتیں جو ہے وہ کرتا تھا کہ یہ تمہاری ماں جو ہے وہ یہ مجھے یوں کہہ رہی تھی, یوں کہہ رہی تھی, مما کہتی ہے کہ جو ہے نا وہ آپ جو ہے وہ الگ سو. اچھا بیٹے کو پتا کیا کہتا تھا؟ کہتا تمہاری مما جو ہے وہ چاہتی ہے کہ تم الگ سو جا کے, تو تم نا ایسا کرنا کہ تم کمرے میں آ کے جو ہے وہ میرے پاس سونا, ٹھیک ہے, تم نا ادھر آ کے لیٹ جانا. اس کو بیچارے کو وہ نا ضد میں آ جاتا تھا کہ نہیں مما میں نے ادھر سونا ہے. میں نے کہا اچھا چلو, میں اس کو سارا سمجھاتی تھی کہ نہیں, وہ کہتا تھا مجھے نیچے گرمی لگ رہی ہے. اچھا شروع میں تو وہ ہمارے ساتھ سویا ہی نہیں نا, 3 مہینے تو اس نے اپنے گھر میں بھی میرے بیٹے کو گھسنے نہیں دیا, کیونکہ اس کی بھابھی کی اجازت نہیں تھی. اس کی بھابھی نے جو الیگیشن لگا دیا تھا کہ نبیہہ کا بیٹا اس گھر میں نہ آئے, کیونکہ میری بیٹی بھی 7 سال کی ہے اور نبیہہ کا بیٹا بھی 7 سال کا ہے. میرے بیٹے کو ان لوگوں نے گھسنے نہیں دیا. میرا بیٹا صرف تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے ملنے آتا تھا. تو پھر یہ کیا ڈرامے بازی کہ میں نے سر پہ ہاتھ رکھا؟ نہیں, پھر یہ کیا ڈرامے بازی ہے کہ میں نے سر پہ ہاتھ رکھا؟ پوچھیں سے, قرآن رکھیں بیچ میں, پوچھیں کون سا ہاتھ رکھا سر پہ, کتنے پیسے جو ہے وہ بچے پہ خرچ کیے. تو نے ایک یتیم بچے کی جو ہے وہ پرورش کی ذمہ داری لی تھی, تو خود کیا کماتا ہے, تیری کیا جو ہے وہ سیلری ہے, کیا چیزیں, تیرے ماں باپ جو ہے وہ تجھے کیا پیسے دیتے تھے. ماں باپ نے گاڑی تک چھین لی, جو گاڑی اس کے پاس تھی وہ باپ نے ہماری شادی ہوتے ہی 10 دن نہیں گزرے تھے ہماری شادی کو گاڑی بیچ دی, کہ تاکہ یہ پیدل ہو جائے, یہ تنگ ہو اور یہ بھاگ جائے. مجھے بھگانے کے بڑے راستے اس کے ماں باپ نے اپنائے, لیکن کامیاب نہیں ہو رہے تھے. پھر انہوں نے جادو ٹونے کا بھی سہارا لیا ان کی والدہ نے, کیونکہ میں جب ان کی شادی ہو کے ان کے گھر پر گئی نا, تو میں دیکھتی تھی کہ اس کی والدہ غائب رہتی تھی, 6 گھنٹے نہیں آتی تھی, اور میں پریشان ہوتی تھی کہ موبائل فون بھی نہیں لے کے گئی, پتہ نہیں امی کہاں چلی گئی ہیں, ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ پرابلم ہے, ہائی ہو جاتا ہے, کہیں کچھ ہو نہ جائے. میں نے حارث سے کہا, میں نے کہا دیکھو امی کی ذرا دھیان رکھا کرو, وہ باہر جا رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں میں کپڑے بنوانے جا رہی ہوں, کپڑے صحیح کروانے جا رہی ہوں, سلائی کروانے. سلائی میں اتنی دیر تو نہیں لگتی, بہت ہے گھنٹہ لگ جائے گا, بہت ہے 2 گھنٹے لگ جائیں گے. 6 گھنٹے کس کام میں لگ رہے تھے. مجھے شک تھا, میں بتا رہی ہوں آپ کو, صاف اعلان بتا رہی ہوں, مجھے شک تھا کہ یہ عورت میرا گھر توڑ رہی ہے, اور اس نے جو مجھے تڑی لگائی ہے یہ کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے وہ حربہ چلا رہی ہے کہ کوئی علم شلم کا جو ہے وہ معاملہ ہے. میں تو مانتی نہیں نا. لالا رخ صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ جن ہے. اچھا ہاں, وہ خاتون کو دیکھیں, وہ بزرگ خاتون ہے, میرے لیے قابل احترام ہے, میں بڑوں کی عزت کرتی ہوں. دیکھیں لالا جی بہت کیوٹ ہے, آپ کے پاس بھی وہ آئی ہیں, انہیں سمجھائیں, انہیں کو فون کر کے سمجھائیں کہ خدا کا کوئی خوف کریں. میرے پاس جنات ہے, میرے جنات کام کیوں نہیں کر رہے بھائی؟